ہندوستان کی آزادی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا خیال آتے ہی ذہن میں بڑے بڑے مرد رہنماؤں کے نام گردش کرنے لگتے، لیکن بطور مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی اس جدوجہد میں مردوں سے کم نہیں رہی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے شوہروں اور بیٹوں کو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اکسایا اور ان کا ہر طرح سے تعاون کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے خود بھی براہ راست حصہ لیا، ہڑتالوں میں حصہ لیا، جیسے جلوس میں شرکت کی، جبکہ بعض خواتین اپنے تحریروں اور شاعروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی طرف پیدا کی۔ ایسی خواتین میں سر فہرست جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا نام آتا ہے، جنہوں نے براہ راست انگریزوں سے لوہا لیا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد انگریزوں نے لاولدی کا بہانہ بنا کر جھانسی کو اپنے کنٹرول میں کوشش کرنے کی، لیکن لکشمی بائی نے ان کی شدید مخالفت کی اور حکومت کی کمان اپنے منہ بولے بیٹے کے نام پر خود سنبھال لی۔ انگریز فوج نے جھانسی پر حملہ کر دیا۔ رانی لکشمی بائی نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے انگریزوں کی جدید اسلحہ سے لیس اور تعداد میں بھی زیادہ فوج کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ انگریز فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی۔ جدوجہد آزادی میں ایک نام بیگم حضرت محل کا ہے۔ 1856 عیسوی میں جب انگریزوں نے نواب واجد علی شاہ پر ریاست اودھ کی سلطنت سے لاپرواہی برتنے کا الزام لگا کر جلا وطن کر دیا تو حضرت محل نے ہی انگریزوں کے خلاف فوجیوں کی رہنمائی کی اور انگریزوں کو شکست دی۔ انگریزوں نے بیگم حضرت محل کا صلح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے نامنظور کر دیا۔ انگریزوں نے ان کو طرح طرح کی لالچ دی، لیکن وہ جھکنے کو تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے سر جھکا کر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے پر سادہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ ہندوستان کی اس جدوجہد آزادی میں بعض خواتین نے پردے کے پیچھے سے مردوں کا ساتھ دیا۔ ان میں سب سے اول ہے بیگم زینت محل۔ اگرچہ انہوں نے براہ راست انگریزوں کا مقابلہ نہیں کیا، لیکن وہ اپنے شوہر بہادر شاہ ظفر کی حوصلہ افزائی پردے کے پیچھے سے لگاتار کرتی رہی اور انہیں لڑائی کے لیے آمادہ کرتی رہی، یہاں تک کہ بادشاہ کو کہنا پڑا، ہم لڑیں گے بیگم، ضرور لڑیں گے، آگے جو ہماری قسمت، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، ہم قسم کھاتے ہیں بیگم کہ غلامی کی موت نہیں مریں گے، آپ بھی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بیگم زینت محل نے آخر تک بادشاہ کا ساتھ دیا، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں جھیلی، یہاں تک کہ جب بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد انہیں جلا وطن کر کے رنگون بھیجا گیا تو انہوں نے بھی جلا وطنی کی زندگی پسند کی، لیکن انگریزوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ ہی ان سے رحم کی بھیک مانگی۔ 1857 کی تحریک آزادی میں کچھ خواتین نے جاسوسی کی خدمات انجام دی۔ ایسے خواتین میں ایک نام نانا صاحب پیشوا کی بیٹی مینا کا بھی ہے۔ 1857 میں بٹور پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد نانا صاحب کو بٹور چھوڑنا پڑا۔ تب ان کی بیٹی نے نانا صاحب سے کہا، میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں، میں راہ کر انفرادیوں کی اطلاعات فراہم کرتی رہوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ ایک روز انگریزوں نے محل کو گھیر لیا۔ مینا اپنے کچھ خدمتگاروں کے ساتھ گرفتار کر لی گئی۔ انگریز جنرل نے جب مینا سے نانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کے پتے پوچھے اور نہ بتانے پر جلانے کی دھمکی دی تو مینا نے بے خوفی سے کہا، میری قربانی ہی میرا سب سے بڑا عنوان ہے اور یہ بھی طے ہے کہ میری موت انگریزوں کے زوال کا پیغام ثابت ہوگی۔ جنرل نے مینا کے اس جواب سے مشتعل ہو کر زندہ ہی آگ میں ڈال دیا۔ اس طرح مینا نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جاسوسی کے سلسلے میں ایک خاتون کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جس کا نام عزیزم بائی تھا۔ وہ نہایت حسین اور خوشگوار تھی۔ وہ تاتیہ ٹوپے سے ملی اور جنگ آزادی میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ تاتیہ نے اس کے بیٹے سے مطابقت رکھنے والا کام اس کے سپرد کیا۔ ان کی ہدایت پر عزیزم بائی نے کانپور چھاؤنی کے انگریز افسران تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ ان کے لیے رقص و سرور اور موسیقی کی محفلیں منعقد کرتی اور جب وہ مدہوش ہو جاتے
تقدم کرتی ہوں